ویلکم بیک. ایک بار پھر سے بات کریں گے سیاسی منظرنامے کی. اسٹوڈیوز میں گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ولید اقبال اور احسن ضیاء صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ولید صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا, اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے الیکشن کے حوالے سے, ہم بات کر رہے تھے جو بھی جس پر ہم تاخیر دیکھنے میں آ رہی ہے, اور یہ معاملہ لگ تو یہ رہا ہے کہ دوبارہ سے عدالت میں ہی جائے گا. عمران خان کی گرفتاری کا ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس میں وہ نام ان لوگوں کے لے رہے ہیں جنہوں نے انہیں گرفتار کرنا ہے. آئی جی اسلام آباد ہیں, آئی جی لاہور ہیں, تو پنجاب. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے گرفتار کرنا ہے انہی پر قتل کی سازش کا الزام بھی لگا رہے ہیں؟ معاملہ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ بس جی, یہ بدقسمتی سے ہمارے جو ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے, جن کا کام اصل میں تو ہوتا ہے کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کریں, ان کی ایک پوری ریپوٹیشن ہے دہائیوں کے اوپر مسلط. میں آپ کو انگریزی کا ایک جملہ کوٹ کرتا ہوں, یہ میرا نہیں ہے, یہ پنجاب پولیس کا. جب انہوں نے ایک اداریہ لکھا ڈان اخبار نے, جو ہمارا کارکن جو ہے جس کی شہادت ہوئی ضلع شاہ, جس کا نام علی بلال تھا, کہ پنجاب پولیس has a well documented reputation of being a brutal and unaccountable force that conducts custodial torture as a routine matter. تو یہ جب پس منظر میں ساری باتیں ہوں. دوسرا, میں آپ کو واپس پھر ادھر لے جانا چاہ رہا ہوں, جب ایک ماحول پیدا کر دیا جائے. دیکھیں جی, مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ اس کو آئینی بحران کہا جا رہا ہے. میں سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ عمران خان نے کون سی ایسی چیز کی ہے جو آئین کے 4 کارنرز کے اندر نہیں ہے. آئین نہیں کہتا کہ ایک وقت پہ ساری الیکشن کرائیں. یس, ایک روایت ہمارے ہاں چلی ہوئی ہے. پہلے الیکشنز جو ہوتے تھے, قومی اسمبلی کا 1 دن ہوتا تھا, صوبائی اسمبلی کے 2 دن بعد ہوتے تھے. ہندوستان میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن کا سائیکل بالکل کچھ اور ہے, اور وہ 4 حصوں میں ہوتا ہے. قومی اسمبلی کا, ان کی جو لوک سبھا ہے, اس کا بالکل کچھ اور ہے. اگر اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں, اور آپ, یہ ایک شخص کی ذاتی خواہش نہیں ہے, آئین کہہ رہا ہے یہ. اور میں کیا, پاکستان کا نقصان اس لیے, اور اس کی 83ویں جو اس کی سالگرہ ہے, یا جو قرارداد پاکستان ہے, جو کہ ایک جمہوری عمل سے وجود میں آیا ملک ہمارا. وہ ہمارے توپے ٹینک نہیں تھے, قائد اعظم کے پاس بندوقیں اور ٹینک نہیں تھے جس سے وہ لے کے. مریم اورنگزیب ذکر کر رہی ہے, تو یہ غلط کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. اور وزیر قانون یہ کہہ رہے ہیں, خان صاحب چاہتے ہیں, خان صاحب نہیں. یار آپ, یا تو میں نے کہہ رہا ہوں ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی ملک میں آئین ہے, یا آئین کی چلے گی, یا پھر کسی کی. دیکھیں, آئین اس بات کی تمیز نہیں کرتا کہ کس کے لیے پولیٹیکلی کنوینئنٹ ہے یا انکنوینئنٹ ہے. جی ٹھیک ہے کہ وہ الیکشن کروائیں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کہہ دیا ابھی کہ جی پی ڈی ایم اپنی پاپولیرٹی کے لوسٹ ایب پہ ہے, تو کیا, تو خان صاحب نے اسی لیے کیا تھا. ہاں, خان صاحب نے خود بھی کہا ہے, انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ سارے الیکشن اکٹھے کرائیں. آپ کوئی تجزیہ کھول کے دیکھ لیں پرنٹ میڈیا میں, سب یہی کہتے ہیں کہ جی اکٹھے کروانے ہیں. تو چونکہ یہ ہو چکے ہوئے ہیں, ان کی ڈیٹ آ چکی ہوئی ہے, سارے اکٹھے ایک وقت پہ کرائیں. یہ نہیں کہ اسے ڈیلے کیا جائے, نیشنل اسمبلی کو پہلے لایا جائے, یہ ہونا چاہیے. اور پھر میں نے آپ کے جب ماحول اس طرح کا ہو کہ دیدہ دلیری سے آئینی ادارے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو آپ کیا توقع کریں گے پولیس اور شہریوں کے درمیان میں کیا رشتہ رہے گا؟ کیا اعتماد کا کس طرح کا خلیج پیدا, ریاست اور شہری. اور آپ دیکھیں, اور میری ایک آخری بات میں عرض کر دوں کہ واٹر کیننز اور لاٹھیوں کا اور آنسو گیس کا استعمال وارنٹ کے سروس کے لیے, حاضری کا وارنٹ تھا, شروع وہاں نہیں ہوا تھا. شروع 5 دن پہلے ایک اور واقعے پہ ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ ریلی تھی, الیکشن سے متعلق ریلی تھی. تو آپ دیکھیں ریاست کس طرح کی ہائی ہینڈڈنس کرتی ہے, تو پھر آگے سے کیا ہوتا ہے. میں ایک آخری بات کر دوں, امریکہ میں ٹامس جیفرسن نامی ان کے جو تاریخی شخصیت ہیں, ان کی وہی حیثیت ہے امریکہ میں جو علامہ اقبال کی پاکستان میں. ان کا کہنا تھا کہ جب انجسٹس نارم بن جائے تو ریزسٹنس جو ہے وہ ایک فرم بن جائے. امریکہ کی جس طرح سے امریکہ کی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سائفر والا بیانیہ جب عمران خان کی جانب سے بنایا گیا اور امریکی جو ایک سازش کہا گیا, اس بیانیہ کو خوب بیچا گیا, حکومت یہ کہا گیا. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لابنگ فرمز ایکٹیو ہیں. خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے, امریکہ میں تعلقات اب بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک اینگل پھر بڑا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے. دیکھیں جی, ملکوں کے ساتھ دشمنیاں تو نہیں ہوتی, اور خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ امریکہ دشمن ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ضرور اس نے ایک مداخلت کی ہے پاکستان میں, اور یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. یہ تو 1880 سے جب ایک منرو ڈاکٹرن امریکہ کی ریاست نے پیدا کیا تھا کہ ہم جہاں ہمارے اور ملک مداخلت کرتے ہیں, ملک مداخلت کرتے ہیں. اگر خان صاحب کی گورنمنٹ گئی امریکہ کی وجہ سے, یا ذکر کیا کہ مداخلت گئی, تو ہم اچانک سے دیکھ رہے ہیں کہ جو سینیٹرز ہیں, زلمے خلیل زاد ہیں, وہ خان صاحب کی حمایت میں بات کر رہے ہیں. تو پھر خان صاحب کو نکالنے میں یا ان کی گورنمنٹ ختم کرنے میں وہ جو بیانیہ پی ٹی آئی کا تھا, وہ پھر کیا تھا؟ زلمے خلیل زاد کے پاس کون سی پوزیشن ہے امریکی گورنمنٹ کی جو کہ
کہ ایسی پالیسی کو کر سکتی ہے ڈرائیو کہ جی ایک ملک کے وہاں پہ رجیم چینج کرنی ہے. زلمے خلیلزاد سائیڈ لائنز پہ ہیں اور یس ان کو جمہوری نظام پہ ایک تھریٹ نظر آ رہی ہے, وہ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں اور اس کے مرکز پہ اس وقت عمران خان صاحب ہیں, کیونکہ یس ان کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ الیکشنز کو سپیڈ اپ کرواؤ اور اس لیے انہوں نے اسمبلیاں توڑی. اور یہ ہے کہ اب آئین سے انحراف ہو رہا ہے اور اس کی نافرمانی ہو رہی ہے. ہم یا تو فیصلہ کر لیں آئین ہے ملک میں, نہیں ہے تو نہیں ماننا, تو پھر ٹھیک ہے نہیں ماننا, اس لیے نقصان ہو رہا ہے. اس پر احسن صاحب کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو لیں گے. احسن صاحب حکومتی وزراء بھی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اب کھلے عام تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان بیرونی ایجنٹ ہیں. جس طرح سے پہلے امریکہ کی سازش کا جو بیانیہ تھا اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا, اس پر بات کی گئی اور دوبارہ سے لابنگ فرم ہائر کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اور معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کی فنڈنگ کون کر رہا ہے, یہ بھی ایک اہم سوال ہے جو کہ ہم ضرور پوچھیں گے ولی صاحب سے. ٹھیک ہے, یہ عمران خان صاحب جو ہے نا اور پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے میں آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں. الزامات کی بجھاڑ اتنی کر دو کہ سارا کچھ خود کرو, دوسرے پہ الزام لگا دو. کیسے؟ پہلے ان کی حکومت جو تھی امریکہ نے ختم کی, پھر آرمی چیف نے ختم کی, پھر اس کے علاوہ زرداری صاحب نے کی, پھر فضل الرحمان نے ختم کی, پھر ہوتے ہوتے یہ ساری آئی جی پنجاب سے محسن نقوی تک پہنچ گئی. یعنی کسی بھی جگہ پر آپ سٹے نہیں کریں. آپ آئین اور قانون کے اس ملک میں بات کرتے ہیں, آپ نے زمان پارک کو 9-0 بنا دیا اس وقت. آپ یہ لکھ لیں اور پوائنٹ یہاں نوٹ کر لیجئے گا کہ ایم کیو ایم کا 92-93 میں جو 9-0 تھا کراچی میں, آج پاکستان تحریک انصاف کا 9-0 زمان پارک بنے گا, کیونکہ پولیس اب یہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتی. اس انہوں نے جب گاڑیاں چلائیں تو آپ قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں, عدالتیں آپ کو بلا رہی ہیں, حکومت کے ساتھ آپ کا ایشو نہیں ہے, عدالتیں آپ کو بلا رہی ہیں. جہاں آپ کو لگتا ہے آپ کے خلاف کوئی ایکشن ہو جائے گا وہاں آپ مسلح لوگ بھی لے کے جا رہے ہیں, جتھے بھی لے کے جا رہے ہیں, اور آپ نے درجنوں گاڑیاں جلائیں, سب نے نہیں دیکھا. سارا کچھ آپ کے لوگوں نے کیا. کچھ تھریٹس بھی تو انہیں دے رہے ہیں, میں نے وزراء جس طرح سے بات کر رہے ہیں, میں وہ تھریٹس کی بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سامنے لے کے ہے نا. میں نے کہا کہ الزامات کی اتنی بچھاڑ کر دو, اور اب اس وقت اتنا وہ انہوں نے خوف پیدا کر دیا ہے کہ زمان پارک میں کوئی آئے نا. یہ بڑی ایک پالیسی کے تحت ہو رہا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے, دیکھیں عمران خان صاحب اپنی جو پولیٹیکل جدوجہد کے خاص نقطے پہ پہنچ گئے ہیں. وہ کیا ہے, یہاں سے یا تو یہ عسکری ونگ کے ساتھ کام کریں گے اور یہاں پولیٹیکل ونگ کریں گے. جو ایم کیو میں تھوڑا سا اس میں کہتا ہوں, ابھی یہ اس لیول پہ نہیں گئے لیکن پھر چل پڑے ہیں. ایم کیو ایم کے 2 ونگ تھے, ایک ان کا پولیٹیکل ونگ تھا, ایک عسکری ونگ تھا. عسکری ونگ جو کچھ کرتا تھا اور پولیٹیکل ونگ پہ بچنے کے لیے وہ آ جاتے تھے. عمران خان صاحب بھی ان کا عسکری ونگ یہ سارا کچھ کر رہا ہے اس وقت تیزی کے ساتھ. صرف یہ کہ ان کی طرف سے فائرنگ ہو کے چند بندے مر جائے تو پھر سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں اسی طرح آ جائے گا. کیا طالبان کے لوگ ان کی ریلیوں میں شامل نہیں ہوئے؟ کیا یہ پولیس کو نہیں مار رہے؟ جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت جس طرف چلے گئے ہیں آئین کی عدالت کو اس طرف جاتے ہیں جہاں ان کو ریلیف. میں تردید ضروری سمجھتا ہوں, پی ٹی آئی کی کوئی عسکری ونگ نہیں ہے. جب لاٹھیاں اور واٹر کیننز کیمیکلز کے ساتھ تو پتھر مار رہے تھے لوگ, اور اس کے اوپر پھر آؤٹ آف کنٹرول ہوا تو لوگوں نے پیٹرول بم استعمال کیا. لاہور کے اندر تیاری پہلے سے کی گئی نا, کسی کے پاس کوئی ویڈیو آیا ہوا ہے. میری بات ہوئی, فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ کوئی پیٹرول بم. اچھا, یہ کہتے ہیں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, یہ کہتے ہیں لوگ تعداد بہت زیادہ. لاہور ہے 2 کروڑ کی آبادی ہے, یہاں ایک ایم پی کے حلقے اندر نا 60-70 ہزار آپ کے ووٹر رجسٹرڈ ووٹر ہوتے ہیں. یہاں عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے یہ سارا کور کیا, 400 سے 500 لوگ تھے جو یہاں کے نہیں تھے, باہر سے آئے تھے, ٹرینڈ ہے, سب کو پتا ہے. یہاں کے لوگ ان کے ایم پیز کدھر ہیں, ان کے ایم این ایز کدھر ہیں, عوام کہاں ان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ سے سوال کروں گی کمنٹ میں ولید صاحب سے بھی لوں گی, لیکن شارٹ کمنٹ کیجئے گا کہ جو لابنگ فرم کا تذکرہ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں, اس کی فنڈنگ آپ کے خیال میں کہاں سے ہو رہی ہے؟ ظلم اخلیل انتہائی امپورٹنٹ ہے امریکن گورنمنٹ کے. وہ ایک ایسے یعنی غیر کرسچن ہونے کے باوجود ان کی تمام پالیسیز میں وہ انتہائی اہم آدمی ہیں. وہ اگر بیان دے رہے ہیں تو انتہائی اہم ہے. لیکن میں آپ کی انفارمیشن کے لیے تھوڑا بتا دوں کہ پاکستان کے اندر 2 جو آپ کے الائز ہیں, یہ چائنا اور یہ ان کے لیے بھی بتا رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے چائنا کے ساتھ سعودیہ, انہوں نے کہہ دیا پاکستان کے مقتدر حلقوں کو. یہ میں نے 11 مارچ کو میں نے ویسے وی لاگ بھی کیا تھا, انہوں نے کہا جی یہ بندہ جو ہے نا ہمیں ایگزیکٹوز ملک کا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ اس وقت جو افراتفری پیدا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کی جو فائنینشیل جو چیزیں آ رہی ہیں. فنڈنگ آپ کے خیال سے کہاں سے ہوتی ہے پھر پی ٹی آئی کو؟ تمام پیسے کہاں سے دیے جاتے ہیں؟ ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہوگی؟ دیکھیں جی, وہ آپ فائنانس سیکرٹری سے میں پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. لابنگ فرمز جو ہے وہ پی ایم ایل این نے بھی انگیج کی ہوئی ہیں, اور لابنگ فرمز بائی دا وے اگر آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جی آپ نے سائفر کی بات کر کے کہا, مطلب یہ کھلا سیکرٹ ہے کہ امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی میں, کہ ہاربل ایگزامپل بنائیں گے, ہنری کسنجر نے کہا تھا. لیکن بینظیر بھٹو صاحب نے بھی لابنگ, تو بینظیر بھٹو صاحب نے بھی لابنگ راستہ پھر وہی ہے. لابنگ فرمز میں کہہ رہا ہوں, لابنگ فرمز پھر بھی بینظیر بھٹو صاحب نے بھی, لیکن پھر امریکہ میں امریکن شہرت حاصل کرنی ہے پی ٹی آئی نے لابنگ فرمز امریکہ کو انگیج کر کے. نہیں, وہاں پہ سب پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہوتا ہے وہاں پہ. اور بائی دا وے بلکہ پاکستان پہ تو الزام یہ لگتا ہے کہ پاکستان اور اس کی پولیٹیکل پارٹیز اور اس کی گورنمنٹس بہت پیچھے ہیں انڈیا سے.
क्योंकि और बाय द वे आप उसकी फंडिंग कौन करता है? उसकी फंडिंग बहुत से जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जस्ट लाइक इंडियन डायस्पोरा, वो इंडिया के भी लोग करते हैं जो वहां रहते हैं और जो बहुत आगे हैं पाकिस्तान से इस मामले में। और जिस तरह कारगिल का मामला जब हुआ तो इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया दुनिया भर में। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसी तरीके से किया ना, बेटर मैनेजमेंट। हुकूमतें अमेरिका की वजह से बनती है, अमेरिका ही हुकूमत बनाता है। नहीं, जरूरी नहीं है। आप कोई मुल्क आपके मामलात में उतनी मुदाखलत कर सकता है जितनी आप उसको गुंजाइश या इजाजत देते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का माहौल बना हुआ है, लेकिन बहुत से मुल्क हैं जिसमें अमेरिका नहीं मुदाखलत कर सकती। आपने देखा है गुजरावाला जितना मुल्क है क्यूबा, कभी कर सका मुदाखलत उसमें? पिछवाड़े में उसके। वेनेजुएला के अंदर कितनी जान मार दी अमेरिका ने, कुछ नहीं कर सका। जो मुल्क नहीं चाहते, जो उसके लोग नहीं चाहते, तो वो नहीं मुदाखलत कर सकते। बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। ताल्लुकात बेहतर बनाकर फिर क्या करेंगे? जो पैसा फिर इन पर खर्च किया जा रहा है, वही अगर यहाँ पर हो तो नहीं, वो के हालात बेहतर ना हो। ये गवर्नमेंट का पैसा तो नहीं है ना। अगर जिसका भी पैसा खर्च हो रहा है कोई निजी सोर्सेज से हो रहा होगा ना, जब पार्टीज जिस तरह करती हैं जो उसका है। मैं तो कह रहा हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है और हर मुल्क खास तौर पे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया और पाकिस्तान का, तो मैंने कहा पाकिस्तान बहुत पीछे है इंडिया से, तो कोई वहां पे लॉबिंग फर्म करना, कोई दुनिया का वाहिद सुपर पावर है, आप उससे तो नहीं उससे डिसएंगेज कर सकते। हमारी डिपेंडेंस इतनी ज्यादा है उसके ऊपर। थैंक यू सो मच वलीद इकबाल और सीनियर एनालिस्ट एहसन ज़िया हमारे साथ इन कन्वर्सेशन में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं और ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि एक मरतबा फिर से हमारी ज़िंदगियों में रमज़ानुल मुबारक साया फ़गन हो रहा है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनवार ये कॉल है कि दाना शख्स वही है जो अपने नफ्स पर काबू पा ले और अपने गुनाहों की तौबा कर ले। तो ये माह बरकत हमारे पास मौजूद है और मौका है कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सके। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, इन कॉन्वर्सेशन है मुफ्ती ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, उनसे हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। रमज़ान हमें इंसानियत के हवाले से बहुत दर्स देता है, हमदर्दी करना सिखाता है, ज़कात करना सिखाता है, अख़ुवत करना, मोहब्बत करना, सब्र करना। क्या पैगाम देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने कहा, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा मरतबा शुक्र है कि उसने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर ये बरकतों, रहमतों, राफतों, इनायात वाला महीना अता किया। बस हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुक़द्दस महीने को ओवरऑल पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और स्पेशली वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए बाइस खैर फरमाए, बाइस बरकत बनाए। चूँकि ये आज 23 मार्च भी है और ये मुल्क हमें इसी महीने में मिला है, तो हम अल्लाह की बारगाह से ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसी महीने की बरकत से इस मुल्क से नहुस्तों के साए दूर हो जाएंगे। और ये बड़ी अहम बात आपने की है कि असल में तो रमज़ानुल मुबारक के पूरे मामूलात और स्पेशली जो रोज़ा है उसकी जो रूह को अगर कोई समझना चाहे ना, तो वो असल में आपको एहतराम आदमियत, एहतराम इंसानियत और दूसरों के दुख दर्द जो है वो सिखाने के लिए आता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के आने से पहले शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिर में एक बहुत तवील खिताब फरमाया था अपने सहाबा को, ग़ुलामों को जमा करके। हालांकि आप बहुत मुख्तसर बात किया करते थे और आपको जवामिउल कलम अता किए गए, ये आपका ख़ास है। लेकिन इस महीने की अज़मत के पेश नज़र एक लंबा खिताब फरमाया और उसमें जो जुमला आपके सवाल से रिलेटेड है, नबी रहमत ने फरमाया था हाज़ा शहरुल मुवासात। फरमाया ये महीना गम खारी का महीना है, गम गुसारी का महीना है, लोगों के दुख दर्द बांटने का महीना है, उन दुख दर्द को समझने का महीना है। वगैरह अल्लाह को क्या जरूरत है हमें भूखा रखे वो। अच्छा, यहाँ अमीर गरीब सब पर रोजे फर्ज हैं, तो यही बताना था कि भाई तुम इस बात को अपने ऊपर तारी करो, इसकी गहराई में उतरो कि दुनिया की हर नेमत तुम्हारे सामने बड़ी एक्सेस में है लेकिन तुम नहीं उठा सकते और भूख बर्दाश्त कर रहे हो। तो जो बेचारे सारा साल भूखे रहते हैं, जिंदगी में ज़्यादातर वक्त उनका मुश्किलात में गुजरता है, तो आपको उनकी भूख का, प्यास का, इफलास का, गुर्बत का एहसास हो ताकि आप उन्हें इन खुशियों में शामिल करें जो अल्लाह ने आपको दी हैं। और अल्लाह ने इनके अंदर उनका हक रखा है, अगर आप शामिल करेंगे तो कोई उन पर एहसान नहीं करेंगे। कुरान पाक में है वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम। ये जो मालदार लोग हैं
اللہ فرماتا ہے ان کے مالوں میں اللہ نے سائلین اور محرومین کا حق رکھا ہے. تو اس کا مطلب جب ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں تو ان کا حق دے رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا حق وصول کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو آپ سے بڑا سخی نہیں تھا کوئی دنیا میں, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر کسی نے آج تک اگر کوئی لفظ نہیں سنا نا تو وہ لفظ نہیں سنا. بالکل مفتی صاحب, یہ بات آپ نے بڑی خوبصورت کی, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. انوار, یہ جن معاملات کا تذکرہ کیا مفتی صاحب نے, یہ کب ممکن ہو پائیں گی؟ دوسروں کا خیال ہم کب رکھ پائیں گے؟ ان کے مال جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ان پر ہم کب پہنچا پائیں گے؟ جب ہم اپنے نفس کو قابو کرنا یا اس کی لگام کھینچنا سیکھ لیں گے. اور ماہ مبارک ہمیں یہی ایک پریکٹس سکھاتا ہے, 30 دنوں کی کہ پریکٹس کرو مسلمانوں, اپنا ایمان مضبوط کرو, اپنے نفس کو لگام دو, اور وہ پریکٹس ہمیں سال کے باقی دن بھی رکھنی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ رمضان میں ہی بی مور پیشنٹ, بی مور کائنڈ والا جو معاملہ ہے وہ ہونا چاہیے. بالکل. مفتی طاہر تبسم ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. انم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی طرف سے میرا خیال ہے جو ساری ڈشز ہیں وہ بھی تیار کر لی گئی ہیں. ہاں جی, چکن لاہوری چکن کڑھائی ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی. تو میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے کوئک ریسیپی شیئر کر لیتی ہوں روح افزا پینا کولاڈا کی. تو روح افزا پینا کولاڈا کے لیے کوکونٹ ملک لیں گے تقریباً 2 گلاس کے قریب. اس کے اندر جو بھی پائن ایپل جوس ہے وہ ایڈ آن کریں گے 1 گلاس. اس کے اندر جائے گا روح افزا 2 سے 3 ٹیبل سپون, کریم جائے گی 2 سے 3 ٹیبل سپون, اور پائن ایپل کے جو چنکس ہوتے ہیں وہ ہم اس کے اندر ایڈ آن کریں گے. آپ نے ایک ساتھ ساری چیزوں کو ایڈ کرنا ہے, ان کو بلینڈ کرنا ہے. بلینڈ کرنے کے بعد میں نے ان کو پائن ایپلس کے ساتھ گارنش کیا ہے, اور اوپر سے تھوڑا سا جو ہے وہ روح افزا جو ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا ڈال کے اس کو گارنش کی پوائنٹ آف ویو سے سرو کر دیا. تھینک یو سو مچ انم, آپ نے اتنی امیزنگ ریسیپی ہمارے ساتھ شیئر کی. تو ناظرین, کل سے ملاقات کا سلسلہ اور مزید ریسیپیز کا. بالکل, کڑاہی کا بھی ہم پوچھ لیتے ہیں, بڑی محنت سے انہوں نے تیار کیا. بالکل جی, لاہوری کڑھائی کے لیے سمپل چکن لیا ہے 1 کلو کے قریب. اس کو ڈالڈا آئل کے اندر میں نے اچھی طریقے سے فرائی کر لیا. فرائی کرنے کے بعد اس میں سالٹ, بلیک پیپر, کٹی ہوئی لال مرچیں اور زیرہ ڈال کے اس کی بھنائی کی ہے. اس کے بعد میں نے ادرک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے, ٹماٹر ایڈ کر دیے ہیں. جب بالکل اچھی طریقے سے اس کی بھنائی ہوگی, ٹماٹر کا پانی ڈرائی ہو گیا, لاسٹ میں نے اس پہ 2 سے 3 ٹیبل سپون یوگرٹ ایڈ کی ہے. یوگرٹ کو پانی ڈرائی ہو جائے گا تو اچھی طریقے سے اس کی بھنائی. چلیں جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ انم. آپ نے زبردست قسم کی جو کڑھائی ریڈی کی اور اس کی جو خوشبو ہے وہ یہاں تک پہنچ رہی ہے. لیکن کچھ ہی اب منٹ باقی رہ گئے ہیں افطاری میں. ہماری ٹرانسمیشن کا ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل 4 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.